نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ آج وقت کی ضرورت، وقت کے تقاضے کو جس طرح ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب منصور دامت برکاتہم نے جس طرح واضح کیا، بہت آسان پیرائے میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض حضرات جب یہ کورس شروع ہوا ڈاکٹر رشید صاحب ماشاءاللہ، تو بعض طلبہ میرے پاس آتے تھے، ہم وہاں چلے جائیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو محترم ڈاکٹر پروفیسر رشید صاحب سے بھی فلسفے کا رشتہ بھی ہے، قرآنی رشتہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین جانیں سامنے بیٹھے ہوئے حضرت کہنا مناسب نہیں لگتا کہ میں ان طلباء کو کہتا تھا کہ صرف اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کورس کے اوپر کہ مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب منصور دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی ہے، یہ سند کافی ہے، اتنا اعتماد الحمدللہ۔ اور وجہ کیا ہے بیچ میں کہ حضرت مفتی صاحب کی جو نبض شناسی ہے نا، وقت کے زمانے کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، میں اس کا قلبی طور پر معترف بھی ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو جدیدیت کے جو فتنے سے جس طرح ڈاکٹر رشید صاحب نے آپ کو آگاہ کیا اور حضرت ہی کی پوری رہنمائی میں ماشاءاللہ آپ تک تربیت کے پیغامات کو پہنچایا، اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی بھی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ مجھے البتہ یہ فکر رہی، ان ساتھیوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا کہ اب تو میبزی بھی نصاب سے نکال دی گئی، فلسفے کی کتابیں بھی نصاب سے نکال دی گئیں، اب اگر اس پود کو، اس نسل کو پروفیسر صاحب پڑھائیں گے تو یہ کہاں تک پہنچے گی؟ لیکن الحمدللہ الحمدللہ ان حضرات نے اس کو اتنا آسان کر کے، اور جو عنوانات میرے سامنے آئے اس پورے لیکچرز کے، کہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا ہے۔ شروع میں نے ایک آیت تلاوت کی سورہ نحل کی، آیت 67 اور 68 کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ وحی اللہ جانوروں کی طرف بھی کرتا ہے، پرندوں کی طرف بھی کرتا ہے، مکھی کی طرف بھی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ حضرات سمجھتے ہیں یہ وحی کا لغوی معنی ہے، چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، رہنمائی کر دینا، ہدایت کا ذریعہ۔ لیکن جب نبی پر وحی آتی وہاں اصطلاحی معنی ہوتا ہے، وہ سب بحثیں آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی بنانے والے خالق نے کہا کہ یعنی تخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تم گھر بناؤ تو اونچی جگہ بنانا، درختوں میں، پہاڑوں میں، اونچی بیلوں میں، وہاں جا کر شہد کے چھتے بنانا، گھر بنانا۔ وہاں مفسرین لکھتے ہیں نا کہ کہیں نیچے نہ بنا لینا کہ خس و خاشاک زمین کی گند بلا اس شہد میں نہ آ جائے جو وہ پیدا کرے گی، اس لیے اونچی جگہ بنانا۔
یہ حضرات یہی سمجھانے آئے ہیں، انہوں نے جدیدیت میں آپ کو یہی سمجھایا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ نے رہنا کہاں ہے، اور جیسا حضرت فرما رہے تھے آپ نے کام کا کیا کرنا اور کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ پھر اللہ نے اس شہد کی مکھی کو یہ سمجھایا اس آیت میں، مکلی من کل ثمرات، پھر تو پھلوں میں سے رس چوس، پھولوں میں سے رس چوس۔ یہاں ثمرات کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں نا کہ ثمرات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم پاکیزہ چیزوں میں منہ مارنا، وہاں سے چوسنا۔ حضرت کی ساری زندگی اسی فکر میں گزری کہ علماء کہاں سے اخذ کریں چیزیں، اور اگر یہ علم حاصل کر کے گندگی میں اگر منہ مارا، یہ مکھی تو کبھی نہیں گندگی میں منہ مارتی، لیکن کبھی کبھی زہریلے پھول پر اگر بیٹھ جائے بالفرض، تو عجیب اللہ کا نظام ہے کہ شہد کی مکھی کے جو چھتے، اس کے جو ماہرین ہیں، بہت سے مفسرین نے بھی اس پر لکھا کہ وہاں وہ اگر کوئی زہریلی پھول پر یا مکھی اس میں سے زہریلا رس چوس کر اگر وہ آئے یا زہریلی جگہ بیٹھے آلودہ ہو جائے، تو چھتے کے اوپر کچھ مکھیاں مخصوص ہوتی ہیں اس کام کے لیے کہ ان کو مار دیں، چنانچہ وہ زہریلی مکھیاں ان کو نشانی ان کا مٹا دیتی ہیں مکھیاں، اس لیے وہ پاکیزہ۔ اور پھر رس چوس کر بھی نا دائیں بائیں کے وہ رونقیں، وہ دائیں بائیں کی چمک دمک، جس کا اثر ابھی حضرت مفتی صاحب نے بہت کھل کر ذکر کیا۔ یہ مکھیاں کہیں رس چوس کر کہیں اور نہ چلی جائیں، تو آیت میں اگلا حصہ یہ کہ فصلوں کی سبل ربک ذللا، تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر جو ہموار ہیں وہاں سے چل کے واپس آ۔ ہر شہد کی مکھی پھر وہیں واپس آتی ہے اپنے چھتے میں، کہیں اور نہیں جاتی۔ تو رب کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ کر انسان جب جدیدیت کے فتنوں میں کوئی عالم چلا جائے، او ہو، پھر تو کچھ نہ پوچھے۔ کہ پڑھ پڑھا کر سب کچھ، پھر فصلوں کی سبل رب کی ذللا سے بہک گیا، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں سے بہک گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے بار بار اس پر اصرار کیا کہ آپ کے جو فرائض ہیں، دینی فرائض ہیں، دیکھو ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں، چلنا پھر بالآخر رب کے بتائے ہوئے راستوں پر۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے ایک جملہ پڑھا ہے فتنہ جدیدیت کے لیے نا، وہ بڑا اہم جملہ ہے، عربی کا محاورہ ہے، عام سادہ سا ہے، کل جدید لذیذ۔ یہ بڑی مصیبت ہے، فتنہ جدیدیت میں یہ بڑی مصیبت ہے، کل جدید لذیذ۔ مفتی صاحب نے ابھی کھل کر بات کی ہے، اس میں مزہ ہوتا ہے، مزہ نہ ہوتا تو کون جاتا، کون بات مانتا۔ اور وہی فتنے مزے پیدا کرتے ہیں اس میں کہ دیکھ کر چکا چوند ہے، نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اتنی چمک اس کو نظر آتی ہے، اس میں فائدے نظر آتے۔ حضرت مفتی صاحب نے تو کھل کر بات کر لی کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ تم اس طرح اسلام پیش کرو، لیکن اس کی نجات کا طریقہ بھی مفتی صاحب نے یہی بتایا کہ فصلوں کی سبل رب کی ضرورت، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چلو۔ پھر کیا ہوگا اللہ کا نظام، اس لیے شہد کی مکھی کا مثال دے رہا ہوں، اس سے 2 آیتیں پہلے نا اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت، اسی آیت کے 2 آیتیں پہلے تمہارے لیے چوپایوں میں، ان جانوروں میں جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، سیکھو۔ جب صرف مطالعہ کیا جائے پاکیزہ چیزوں کا،
اپنے ذہن میں جو آپ چیزیں لائیں وہ پاکیزہ، اور جو پھر اس کے پیچھے جذبات ہوں وہ بھی پاکیزہ۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک لیکچر آپ نے سنا کہ جدیدیت کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ حرص، لالچ، نفس پرستی، ذاتی فائدے، ذاتی مفاد، ذاتی سوچ، دنیاوی فائدے، آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑے غور سے ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سمجھا، انہوں نے کہا یہ پیچھے ہوتی ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو جدید ترین فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یہ خود سے تیاری نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی تربیت چاہیے۔ جو اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی صاحب کو، حضرت ڈاکٹر صاحب کو، جس طرح الحمدللہ ان طلباء کے اندر، ان علماء کے اندر وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ تربیت، میں تو یہاں تک آپ سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا نا، وہ ایک دفعہ اور شریک ہوں، پھر ان کا اور ذرا ذہن کھلے گا۔ یہ چیز ایسی ہے، ابھی تعارف کی حد تک میں سمجھتا ہوں اور ایک نئی چیز، لیکن پھر جب آپ اپنے اندر سے وہ جو باطنی امراض ہیں، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، صرف دنیا کا فائدہ، ذاتی مفاد، تو ایسی صورت کے اندر یہ سب چیزیں جب نکل جاتی ہیں اور انسان پھولوں سے، پاکیزہ پھولوں سے رس چوستا ہے۔ یہاں بھی آپ پاکیزہ پھولوں سے نا، یہ کورس جو کروایا ہے نا، یہ آپ نے پاکیزہ پھولوں سے رس چوسا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ پھر اس شہد کی مکھی کے اندر سے اللہ ایسا شہد پیدا کرتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے، اس میں الحاد سے شفا دینے والے ذریعہ بنیں گے آپ، شفا دینے والا اللہ، ذریعہ آپ بنیں گے۔ آپ نئے نئے فتنے جو بڑے ہی رنگین ہو کر سامنے آتے ہیں، ان کو پہلے سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ ہے، ورنہ دین پڑھنے کے بعد اگر جدید فتنوں سے آشنائی نہ ہو تو بس اوقات ایک عالم بھی اس کی لذت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا گواہ ہے، سوشل میڈیا اس کا گواہ ہے۔ ایک عالم بھی جب جدیدیت کو نہیں سمجھتا، جدید فتنوں کو نہیں سمجھتا، ان کے مزاج کو نہیں سمجھتا، اس کے اندر پس پردہ جو سوچیں ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، ان کو نہیں سمجھتا، تو بس اوقات عالم ہونے کا، خاص طور پر نو عمر نوجوان طلبہ۔ اور عجیب بات جو مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمائی کہ اس وقت بہت خطرناک رویہ ہو جاتا ہے ہمارے ان نوجوان طلباء کا، علماء کا، جب وہ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت کھل کر، اللہ جزائے خیر دے حضرت کو، جب مرعوب ہو گئے نا تو پھر آپ اس سے ڈر بھی گئے، پھر آپ اسی کو راضی کرنے کی بھی فکر کرتے ہیں، اسی کو اپنانے کی فکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کے بغیر مولانا ہم چل ہی نہیں سکتے معاشرے میں، اس جدید فتنے کے بغیر۔ کہ نوجوان عالم کی سوچ بن جاتی، ہم اس فتنے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بار بار توجہ دلائی، اپنے روایتی جو خدمات ہیں ان کو جاری رکھیے گا۔ اگر وہ روایتی خدمات سے منہ موڑ لیتا ہے تو بس اوقات درس قرآن سے بھی موڑ لیتا ہے، نمازوں سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، پھر اس کے اندر وہی حیوانی جذبات غالب ہو جاتے ہیں جو جدید فتنے کے اندر اصل روح ہی حیوانی جذبات ہیں۔ میری مرضی، میرا لباس، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی،
دور جدید کے فتنوں کو سمجھنا ہوگا، اور ایسی دلیلیں دیتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب نے پھر کہا، فرمایا اس میں ایسی عقلی دلیلیں دیتے ہیں کہ عقل قبول کرتی ہے، لیکن کب؟ جب آپ کے پاس اس کے عقلی جوابات نہیں ہوتے۔ مرعوب انسان تب ہوتا ہے، آپ جتنا سائنس کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کے سامنے کوئی سائنسی طور پر جدیدیت کو سامنے لاتا ہے نا، تو آپ سمجھیں گے یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں سائنس کا بھی ایک طالب علم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سائنس جو ہے وہ الحاد سکھاتی ہے، حضرت مفتی صاحب بہت واضح ہیں اس میں، ان کا ذہن، کوئی سائنس الحاد نہیں سکھاتی۔ سائنس تو تجربات اور مشاہدات کا نام ہے، وہ مشاہدات، سائنس جو تخیلات کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے فلسفہ اور سائنس میں بھی کبھی کبھی ٹکراؤ جب آتا ہے تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سائنس تو فلسفے کو نہیں مانتی، سائنس تو آسمان کو نہیں مانتی، سائنس تو اللہ کو نہیں مانتی۔ مجھے کوئی سائنسی کتاب، سائنسدان کی کوئی کتاب مجھے ایک اٹھا کر دکھائیں کہ جس میں اس نے یہ لکھا ہو کہ اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا مجھے۔ وہ ان کا اس طرح تھوڑے انکار کرتے، وہ تو کہتے ہیں تجربات مشاہدات۔ کوئی سائنس کی کتاب میں کہیں آپ کو یہ لکھا نہیں ملے گا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہوتے، ان کو نہیں ماننا چاہیے، وہ سائنس ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی سائنس کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا جنات بالکل نہیں ہے، آپ کو کسی سائنس کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ جہنم، جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، پل صراط کوئی چیز نہیں ہے، نہیں۔ آپ پوری سائنس کا ایک چیپٹر پڑھیے، یہ اس لیے ہوتا ہے، بیج بوتے ہیں، فرٹلائزیشن ہوتی ہے، ایک پودا اگتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری کیا پھر وہاں کہ آپ سائنس پڑھتے ہیں اور آپ اس سے واقف ہوتے ہیں کہ یہ جو اب یہ جو فصلیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو دوائیں چھڑکتے ہیں وہ ایک خاص جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے دوائیاں بھی ہوتی ہیں، کہ بھی اتنے بڑے کھیتوں سے کون ایک ایک ہاتھ سے اس کو اکھیڑے گا اس جڑی بوٹی کو، کیونکہ اگر وہ جڑی بوٹیاں فصل میں اگ جائیں تو جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں دانا لگتا ہی نہیں اس پھل، اس کھیت کے اندر، نہ مکئی صحیح بنتی ہے نہ وہ گندم صحیح بنتی ہے۔ ان فاسد جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا، آپ حضرات کو یہی کچھ سکھایا گیا الحمدللہ، کہ کس طرح اپنے دین، ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل کی فصل کو بچانے کے لیے آخرت کے اعتبار سے آپ پورے سائنس کا پورا چیپٹر پڑھیں اس بیالوجی کا، اور پھر آخر میں پتہ کیا کہہ دیں، صرف اتنا جملہ کہہ دیں، یہ سب کرنے والا اللہ ہے، تو سارا چیپٹر دین اور اسلام بن جائے گا۔ یہ کرنے والا اللہ ہے۔ سائنس وہ عقلی طور پر یہ یوں کرو تو یوں ہوتا ہے، یوں کرو تو یوں ہوتا ہے، پھر یوں سورج کی روشنی پڑتی ہے، یوں اس کے پودا بنتا ہے، پھر اس کے اندر یوں سبزہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، بس اتنا سا فرق۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جس طرح محنت سے حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت مفتی صاحب کے زیر سرپرستی جدیدیت سے آپ کو آگاہ کیا، اس کے اسباب سے آگاہ کیا، پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے اور محنت کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات نے جو وقت دیا اور اس کو سمجھا کہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ ایک طلب آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بار پھر میں عرض کروں گا کہ اس کو اپنے اکابر کی سوچ کے مطابق، اپنے اساتذہ اور اپنے حضرت کی سوچ کے مطابق اگر آپ حضرات اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جدیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ رجال کار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مبارک فرمائے آپ سب حضرات کو، حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے، ڈاکٹر صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس ادارے کے انتظامات کرنے والوں کو اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔